السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المخلصین وعلی آلہ واصحابہ اہل السرائر الصافیات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے، اسی کی توفیق اور عنایت سے الحمدللہ آج ہم نے 29ویں پارے کا اختتام کیا اور 30ویں پارے کا نصف حصہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سننے سنانے، قرآن پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین گرامی، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المجادلہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو، ان کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ علم کی اہمیت تاریخ کے ہر دور میں دنیا کی تمام متمدن قوموں کے نزدیک مسلم رہی ہے۔ اقوام عالم نے اس کو سب سے قیمتی دولت اور ارتقاء کا زینہ قرار دیا ہے۔ تعلیم کا زبانی صورت میں ہو یا بذریعہ قلم، بہرحال علم و تعلیم ہی انسانی زندگی کا ایک طرح امتیاز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ علم یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل کی گئی تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت کو بڑھایا، علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتایا ہے۔ نبی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اسی طرح اسلام نے اہل علم کو امتیازی مقام عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے خوف الہی اور خشیت الہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ رب العالمین سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ احادیث کی طرف مطالعہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے علم کی راہ میں نکلتا ہے، جو شخص اپنے گھر سے علم کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیتے ہیں، اور اس عمل سے خوش ہو کر فرشتے اس پر اپنے چادر بچھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے راستے میں نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اس شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے جنت کے تمام مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ حضرت ہم جانتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے ہر قدم قدم پر قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ علم حاصل کریں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے نفس کی قربانی دینا پڑتا ہے، اپنے خواہشات کی قربانی دینا پڑتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کو جانا پڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ قربانی دینا پڑتا ہے، اور اسی طرح آپ کو وقت کی قربانی دینا پڑتا ہے، اور اسی طرح مال کی قربانی دینا پڑتا ہے۔ الغرض ان تمام قربانیوں کے بعد آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح
طرح حضرت ابی بن ابی کثیر رحمہ اللہ کو یہ کہنا پڑا لا ینال العلم براحت الجسم، لا ینال العلم براحت الجسم، کہ راحت کے ساتھ کوئی بھی شخص علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسلاف اکرام کی آپ زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ اسلاف اکرام رحمہ اللہ نے حصول علم کا جذبہ ان لوگوں میں بہت زیادہ تھا۔ وہ لوگ کس طرح سے علم کو حاصل کیے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں نہ لکھنے کے لیے کتاب تھی، نہ لکھنے کے لیے کاغذ میسر ہوتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ اسلاف اکرام پاگلوں کی طرح سڑکوں پر دوڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اسی لیے حضرت امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ راستوں پر پھر رہے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں سے پہلا آدمی وہ ہے کہ جو پاگل ہے، جو پاگل ہے وہ راستوں میں دوڑتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اسی طرح جو دوسرا آدمی ہے وہ علم حدیث کو تلاش کرنے کے لیے راستوں میں چلتا ہے، راستوں میں دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے حصول علم کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کسی شخص کے پاس چلی جاتی تو میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس شخص کے پاس چلے جاتا، اور اگر وہ شخص آرام کرتا ہوا مجھے نظر آ گیا تو میں اپنی چادر کو نکال لیتا اور اپنی چادر کو تکیہ بنا کر اس کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے میں بیٹھ جاتا اور اس کا انتظار کرتا، اور جب وہ شخص باہر آتا، باہر آ کر وہ شخص مجھے دیکھ کر فرماتا کہ اے ابن عباس اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کی جگہ پر آ جاتا، یہاں تک آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی مگر آپ کیوں آئے؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کا علم تلاش کرنے کے لیے آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کا ہم اور آپ کو تعلیمات دی ہے ان تعلیمات کو میں آپ کے پاس لینے کے لیے آیا، یہ میرا فرض تھا۔ اسی طرح علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کی ایک تفسیر ہے زاد المسیر فی علم تفسیر القرآن الکریم۔ تو علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم کی راہ میں اتنی تکلیفوں کو قربان کرتا تھا، اتنی پریشانیوں کو قربان کرتا تھا، اتنی مصیبتیں میرے سامنے آتی تھی کہ میں ان تمام چیزوں کو قربان کرتا تھا، اور وہ تمام چیزیں میرے نزدیک ایسی ہیں جیسے شہد جو لذیذ ہوتا ہے، جو میٹھا ہوتا ہے، اسی طرح میں ان تمام تکلیفوں کا سامنا کرتا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہ میں جب پیدا ہونے کے بعد سے میرا دل علم میں مشغول رہتا تھا، میں ہر وقت علم میں مشغول رہتا تھا اور ہر وقت علم میں مشغول رہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے نکلتے وقت میں اپنے ہاتھ میں کچھ سوکھی روٹیوں کو لے کر نکل جاتا تھا، اور وہ سوکھی روٹیوں کو لے کر میں علم حدیث تلاش کرتا، علم تفسیر کو تلاش کرتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کو بتائے ہیں ان تمام میں غور و فکر کیا کرتا، اور میں دریائے عیسیٰ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور دریائے عیسیٰ کے پاس میں ان روٹیوں کے ذریعے پانی میں ڈبا کر کھاتا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے یہی سالن ہے۔ اسی طرح امام ابن حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ درس میں شریک ہونے کے لیے چلا گیا، ایک پروگرام تھا، اس درس میں میں شریک ہونے کے لیے چلا گیا۔ میں چلا جانے کے بعد میں جب اپنے گھر سے نکلا تو گھر سے نکلنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کئی جگہ لوگ مچھلیوں کا بازار لگا ہوا ہے، تو میرے اور میرے دوست کو مچھلی بہت زیادہ پسند تھی، تو ہم نے سوچا کہ مچھلیوں کو خرید لیں گے۔ جب ہم نے مچھلی کو خریدا، مچھلی کو خریدنے کے بعد ہم نے اپنے گھر میں اس مچھلی کو لا کر رکھ دیا، مگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا، مگر ہم لوگ جلدی دوڑتے ہوئے درس میں شریک ہو گئے، اور جب ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ ہم اور آپ درس کو چھوڑ کر واپس آئیں، گھر میں آئے، تو علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حاتم الرازی رحمہ اللہ 3 دن تک درس میں اسی طرح شریک ہوتے رہے۔ 3 دن کے بعد ان کو فرصت ملتی ہے اور چوتھے دن وہ آتے ہیں اپنے گھر تو مچھلی کی حالت رہتی ہے کہ مچھلی سڑی ہوئی رہتی ہے، تو اسی مچھلی کو وہ کھا لیتے ہیں۔ اور علامہ ابن حاتم الرازی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم اس مچھلی کو پکائیں اور اور اس کے ساتھ اتنا وقت دیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ اسی طرح
امام ابن القاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ امام مالک امام ابن القاسم کے بہت بڑے شاگرد تھے، تو جب امام ابن القاسم رحمہ اللہ امام ابن مالک کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو میری شادی ہو چکی تھی، میں اپنے گھر سے اس وقت نکل رہا تھا میری شادی ہو چکی تھی اور میری بیوی حاملہ تھی، میں اس وقت اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اور جب وہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں ایک طویل سفر پر نکل رہا ہوں اور کوئی بعید نہیں ہے کہ میں کب لوٹوں گا، مجھے خود اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو بیوی سے کہتے ہیں اگر تم چاہتی ہو تو میرے ساتھ میری زوجیت میں رہ سکتی ہو، ورنہ تم مجھے طلاق دے سکتی ہو۔ تو وفا شعار بیوی نے کہا کہ میں آپ کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت امام ابن القاسم رحمہ اللہ امام ابن المالک کے پاس چلے جاتے ہیں اور علم کا سلسلہ لگ بھگ 17 سال تک رہتا ہے۔ 17 سال وہ گھر کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو مصر سے ایک نوجوان آتا ہے، مصر سے ایک نوجوان آتا ہے، نوجوان آ کر امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے پوچھتا ہے آپ کی اس مجلس میں ابن القاسم نامی کوئی شخصیت ہے کیا؟ تو لوگوں نے امام ابن القاسم کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ابن القاسم نامی شخصیت ہے۔ تو جو لڑکا آیا ہوا تھا، جو نوجوان آیا ہوا تھا، وہ نوجوان آ کر امام ابن القاسم کو بوسہ دیتا ہے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ بوسہ دینے کے بعد امام ابن القاسم فرماتے ہیں کہ میں اس بوسے کے بعد مجھے ایک طرح کی مانوس خوشبو محسوس ہوئی، لگتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مل کر خوب رونے لگتے ہیں، اور امام ابن القاسم کہتے ہیں کہ وہ بیٹا میرے گھر سے نکلنے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح امام بقی ابن مخلد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طالب علمی کی دور میں میں فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا تھا، اتنا فقر و فاقہ تھا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ میں اگر کوئی چیز کو کھاتا تھا تو صرف اور صرف درختوں کے پتوں کو کھاتا تھا، اسی طرح میں درختوں کے پتے کھا کر میں علم حدیث تلاش کرتا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ میرے پاس لکھنے کے لیے کاغذ بھی میسر نہیں تھا، اگر میں کاغذ کو لینا چاہتا تو میرے کپڑوں کو مجھے بیچنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح اسلاف اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ حضرین گرامی، یاد رکھیں کہ افراد کی تعمیر و ترقی میں علم کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اگر ہم اور آپ علم کے اگر متلاشی بن جائیں تو یہ علم ہم اور آپ کو ایک بہت بڑا اونچا مقام کر سکتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے لوگوں کی خباثتیں دور ہوتی ہے، علم ہی کے ذریعے سے لوگوں کو عروج و اقبال کا مقام عطا ہوتا ہے، اور علم ہی کے ذریعے لوگوں کی بلندیاں ہوتی ہیں، اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو لوگ غربت و افلاس کا علم ہی کے ذریعے سے خاتمہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور تمام صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث کو مروی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب صبح ہوتی تو معاش کے لیے صبح ہوتی تو معاش کے لیے صحابہ اکرام نکل جاتے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اتنی حدیثوں کو جمع کیا کہ آج ہم ان کی حدیثوں کو پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ حدیث کا علم کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمام چیزوں کی قربانیوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ میری سب سے زیادہ احادیث مروی ہے۔ حضرین، ہم جانتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ہم اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اسلاف اکرام کی زندگی کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو تاریخ کے ہر صفحات میں، تاریخ کے ہر ورق میں اسلاف اکرام کی زندگی، ان لوگوں کی قربانیاں ہم اور آپ کو ملیں گی۔ اسلاف اکرام نے کس طرح پاپڑ بیل کر علم کو حاصل کیا ہے، کس طرح قربانیاں کر کے علم کو حاصل کیا ہے، کس طرح تکالیف کو برداشت کر کے علم کو حاصل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں، حضرت اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم ہی ایک چیز ہے جس نے مجھے بلند کیا ہے، علم ہی کے ذریعے سے میرا مقام بلند ہوا ہے۔ اگر علم نہ ہوتا تو میں سبزی فروش کرنے والا بن جاتا،
اگر علم نہ ہوتا تو میں سبزی فروش کرنے والا بن جاتا. اور اسی طرح ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قدر و قیمت نہیں ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ عوام پر حکومت کرتا ہے اور علماء جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ پر حکومت کرتے ہیں. یہ حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو لے کر آج ہمارے معاشرے میں خاص کر مسلم طبقہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو علم دین سے غفلت برتتا ہے. اور شریعت کی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے کہ اگر آپ شریعت کی تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کا مقام، آپ کا عروج و اقبال اللہ رب العالمین آپ کو بلند کرے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.